السلام علیکم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے نا، وہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ اور بڑا زور دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، فرمایا کہ پچھلی قوموں میں جتنے انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان کے ساتھی جو بھی ہوتے تھے وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کے وفات ہونے کے بعد بھی وہ اسی پر رہے مضبوطی کے ساتھ۔ اس کے بعد جب اگلی نسل آئی نا، بعد میں ایسے نہ خلف پیدا ہوئے کہ جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ایسوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو اپنے دل سے ان کو برا جانے گا وہ مومن ہے، اور اس کے بعد ایمان کی رمق بھی باقی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اس پوسٹ کے اندر دیکھیے کتنی زبردست آیات کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلم کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، لوگوں سے بھلائی کی بات کرے، سورہ البقرہ بات چیت کرتے ہوئے انصاف کیا جائے، سورہ الانعام منہ سے اچھی بات نکالی جائے، سورہ بنی اسرائیل تبلیغ دین نرم انداز میں کی جائے، سورہ طٰہٰ جھوٹی بات کرنے سے بچا جائے، سورہ الحج سیدھی بات کہی جائے، سورہ الاحزاب۔ یہ حوالے، اس کے علاوہ بھی بے شمار حوالے ہیں تبلیغ دین کے، انداز گفتگو کے، اور ان میں سے کوئی ایک انداز بھی نہیں ہے ان کے اندر جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی ہے۔ یہ سہیل خان صاحب نے پوسٹ بنائی ہے، محمد حنیف کے یہ مرید خاص ہیں، مقلد خاص ہیں، اور جماعت کو بہت بڑا نقصان اس بندے نے پہنچایا ہے، اور یہ ساری باتیں اس کے الٹ کرتا ہے۔ بالکل سیدھی بات کرنے کی بجائے بل فریب کے ساتھ بات کرے گا، آپس میں چغل خوریاں کرے گا، ساتھیوں کو لڑائے گا، آپس میں ناانصافی کی بات کرے گا ہمیشہ، اور بہتان لگائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر اور اس کے بیٹے کے اندر۔ اب ان کے سارے سسٹم کے اندر خود محمد حنیف کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ کس قدر الزامات لگائے ہیں اس نے، اور بل فریب کے ساتھ اس نے باتیں کی ہیں، سجدہ تعظیمی اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جماعت کو پٹری سے اتار دیا، ناانصافی کی بات۔ اس سے بڑا ناانصاف منصف میں نے زمین کے اوپر نہیں دیکھا ہے، جس نے ایک پارٹی کو سنے بغیر، اپنے مشورے کے بغیر، اور اپنی جو بھی اس کی کابینہ تھی اس کو بتائے بغیر یک طرفہ فیصلہ کر دیا ظالمانہ، اور اس کو کہا بھی گیا تھا یہ ظالمانہ فیصلہ تمہارے گلے پڑے گا، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ اس کا ہے۔ خود اس نے شرک پھیلایا ہے، انتشار پھیلایا ہے جماعت کے اندر، تو الزام دوسروں کو دے رہا ہے۔ خود نور سے ظلمات میں چلا گیا شرک کی وجہ سے، الٹا ایمانداروں کو کہتا ہے یہ دیکھو ظلمات میں چلے گئے نور سے، اور خود جماعت اس نے مومنوں کی چھوڑی ہے، الٹا ہمیں الزام دیتا ہے کہ انہوں نے مومنوں کی جماعت چھوڑ دی، اور خود اس کو گویا جماعت سے نکالا گیا اس کے شرک کی وجہ سے، الٹی بات لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان لوگوں کو جماعت سے نکال دیا۔ خود ایمان میں شرک کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے، الٹا ہمیں کہتا ہے کہ جو ایمان خالص پر قائم ہے یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہوتی ہے بدبختی انسان کی، اور یہ صرف ان کے اندر نہیں ہے، جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں سب کے اندر یہ چیزیں ہیں، بریلویت کے اندر، دیوبندیت کے اندر، اہل حدیثیت کے اندر، صوفیوں کا تو کہنا ہی کیا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ جھوٹ ان کی زبانوں سے جاری ہو جاتا تھا صوفیہ کی، اگر کہ جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہ، اتنے یہ کذاب گزرے ہیں، جھوٹے گزرے ہیں حدیث کے معاملے میں۔ تو ان سب کا ریکارڈ توڑ دیا ہے محمد حنیف صاحب نے اور اس سہیل خان نے۔ اللہ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے ہمارے مومن بھائیوں کو۔